نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا صدق الله العظيم. جادو کے موجد شیاطین ہیں. جادو شیطانی عمل ہے اور یہ اکثر کفر ہوتا ہے. جادو سے آپ کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. جادو نہایت ہی خطرناک چیز ہے. آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ آپ کا جو ایمان ہے وہ سلب ہو جاتا ہے، وہ چھن جاتا ہے. تو جادوگروں کے پاس پہنچنا اور ان سے معلومات حاصل کرنا، وہ خبریں دریافت کرنا، کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ کفر ہے. کسی بھی طرح کے معلومات جادوگروں سے حاصل کرنا، چونکہ یہ شیاطین ہے یہ، تو ان بہروپیوں کے پاس جانا کفر ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز اگر ضائع ہو گئی، اس کی تلاش میں اگر آپ جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں تو وہ چیز کی تو کچھ مالیت ہوگی. 100 روپے، 200 روپے، 500، 1000، 10,000، 1 لاکھ. لیکن وہ چیز حاصل ہونے سے پہلے جب آپ جادوگر کے پاس جائیں گے، وہ چیز حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن سب سے پہلے آپ کا ایمان تو ضائع ہو جائے گا. وہ چیز ملے یا نہ ملے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ کا ایمان جب آپ اس کے پاس پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے قیمتی اثاثے کا سودا کریں گے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اپنے دین کا، اپنے مذہب کا ایسا آسانی سے اور اتنا سستے میں سودا مت کرو. وَلَا تَشْتَرُوا، مت خریدو، بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کم قیمت میں ایسا کوئی سودے بازی مت کرو آپ اپنے ایمان کی. تو سب سے پہلے جو چیز ضائع ہو جائے گی آپ کا ایمان چلا جائے گا. اس کے بعد وہ کچھ بھی ملنے دو، دنیا کی سلطنت مل جائے آپ کو، اگر ایمان کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں ہے. اور کوئی چیز ضائع ہو جائے لیکن ایمان بچا رہے تو سب کچھ بچا ہوا ہے آپ کے پاس. یہ دنیا اگر ضائع ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھیے. ان جادوگروں، یہ بہروپیوں اور یہ جاہل عاملوں سے آپ بچیں، آپ ان سے دوری اختیار کریں. اگر آپ کی کوئی چیز اگر گم ہو چکی ہے تو آپ وظائف پڑھا کریں. پنصوروں میں، وظائف کے کتابوں میں جو احادیث مبارکہ اور آیات قرآنی جو دعائیں ہیں، قرآنی آیات ہیں، احادیث منقول وظائف ہیں، آپ ان کو پڑھا کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں آپ، تو انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی. کثرت سے درود شریف پڑھے آپ، وہ بھولی ہوئی چیز آپ کو یاد آ جائے گی. اکثر بچے جب شرارت کرتے ہیں تو استاد یا ماں باپ کیا ہے، ہاتھ میں چھڑی تھامتے ہیں. تو شریر بچے مارنے سے پہلے یا کوئی مجرم کو جب دھمکی دی جاتی ہے پولیس اسٹیشن میں، تو وہ صرف ڈنڈا دیکھ کر قبول دیتا ہے، اپنے گناہ کا اقبال کر لیتا ہے. تو شریر بچے استاد کی یا ماں باپ کی چھڑی دیکھ کے فوری شرارت روک دیتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو مار کی نوبت بھی نہیں آتی ہے. تو اسی طرح کوئی چیز، بھولی ہوئی چیز کو اگر آپ حاصل کرنا ہے، کہیں آپ بھول چکے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھیں. آپ عشاء کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں. اگر نہیں ملی تو پھر 2 رکعت پڑھیں آپ، نہیں ملی پھر 2 رکعت پڑھیں. تو شیطان یہ نہیں چاہے گا کہ آپ مسلسل نوافل پڑھتے رہیں. تو آپ کو شیطان تو یہی چاہے گا کہ پہلے مرحلے میں، بلکہ وضو کرتے وقت ہی آپ کو یاد آ جائے گا. شیطان آپ کو عبادت میں مصروف رکھنا نہیں چاہے گا، تو وہ چیز فوری یاد آ جائے گی اور آپ کو مل جائے گی. تو انشاءاللہ آپ نماز کے ذریعے ہر چیز کا علاج. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو آپ، کوئی چیز گم گئی تو، اور نماز پڑھو آپ.
تو صبر سے اور نماز سے آپ اللہ کی مدد اختیار کرو تو انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی. غالب صاحب کی ایک حکایت ہے، مرزا غالب، وہ کثرت سے شراب پیا کرتے تھے. حالانکہ شیطان، وہ خود شیطان ہے، شیطان ان کو کیا ورغلائے گا، کیا بھٹکائے گا. لیکن ایک حکایت میں ہے غالب کی، مرزا غالب کی، کسی دن ان کو شراب میسر نہیں ہوئی تو وہ سوچے کہ کیا کروں، اب آج شراب کا دن ہے لیکن شراب نہیں مل رہی ہے. تو اس خیال سے وہ سوچے کہ چلیے آج دعا کریں گے، آج مسجد جائیں گے. تو مسجد کا رخ اختیار کرے غالب، مرزا غالب. مسجد کے سیڑھیاں ہی چل رہے تھے، کسی نے آواز دی اور بوتل دکھا دی تو سیڑھیوں سے واپس آ گئے. تو ویسے شیطان کو بھی، شیطان یہ نہیں چاہا کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے. حالانکہ مرزا غالب شیعہ ہے، کافر ہے، ہمارے نزدیک وہ کافر ہے، بدباطن ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ اس حد تک بھی برداشت نہیں کیا کہ یہ مسجد میں داخل ہو جائے. تو آپ جب وضو کریں گے تو آپ کو وہیں پتا چل جائے گا. 2 رکعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ ذہن میں آ جائے گا کہ آپ کوئی بھولی ہوئی چیز کہاں پر بھولے ہیں. اس کے بعد آپ مزید 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھتے جائیں جب تک آپ کو کوئی چیز نہ ملے. تو شیطان یہ برداشت نہیں کرے گا. وہ جس طرح مجرم مار کے ڈنڈے برداشت نہیں کرتا، سزا برداشت نہیں کرتا، تو آپ یہ جو شیطان پہ کوڑے لگا رہے ہیں، اگر آپ 2 رکعت نمازیں نفل اگر ادا کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے نوافل پڑھیں آپ. اور اگر بالفرض اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے، نصیب میں نہیں ہے، وہ چیز تلف ہو چکی ہے، آپ کو ملنا نہیں ہے، تو کم از کم نماز کا اجر تو مل جائے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے جو ضائع ہو چکی ہے، اس سے یہ چیز قیمتی ہے. یہ آپ کو نماز کا اجر مل جا رہا ہے، یہ آخرت کا اجر بن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انعامات آخرت میں عطا فرما دے گا. تو بہرحال اللہ سے رجوع ہو، آپ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآنی وظائف پڑھیں. آپ جاہل عاملوں بہروپیوں کے پاس نہ جائیں، اپنے ایمان کو بھی بچا لیں. آپ ان سے دوری اختیار کریں، جادوگروں سے بچیں، ان بہروپیوں سے بچیں، یہ خرافات سے بچیں. آپ روحانی وظائف کا مطالعہ کیا کریں. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.